الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل حدیث کی روشنی میں الطاف حسین بخاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میری حدیث کا جو موضوع ہے ماں کے بعد خالہ کا درجہ۔ تو حدیث عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا اس کے معاف کیے جانے کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، کوئی تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے فرمایا، اس کی خدمت کر۔ تو ناظرین کرام، اب اس حدیث کی روشنی میں ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ ہم توبہ کے لیے صرف اس قدر کافی سمجھتے ہیں کہ زبان سے توبہ استغفار کے الفاظ ادا کریں اور بس، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ عرب جن کی مادری زبان عربی تھی، توبہ کا مطلب کیا سمجھتے تھے؟ وہ توبہ کے لیے اتنی بات کافی نہیں سمجھتے تھے، فقط زبان سے انسان توبہ توبہ کہتا جائے اور درستی کا کوئی عمل اقدام نہ کرے۔ ظاہر ہے سائل زبان سے تو خود ہی توبہ توبہ کہہ سکتا تھا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا کہ اس گناہ سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سائل کے جواب میں جو ارشاد فرمایا، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، توبہ فقط زبانی نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کا اثر مٹانے کے لیے کوئی نیک کام بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ آپ نے جو فرمایا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، زبانی توبہ کے ساتھ ہی کسی مستحق شخص کی حاجت روا کرے، حسب ضرورت اس کی مدد کرے، اسے تکلیف سے نجات دے۔ سب سے زیادہ نیک سلوک کے مستحق ماں ہے، اس کی خدمت کر کے اسے خوش رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں زندہ ہو تو اس کی خدمت اسے گناہوں کے وبال سے بچائے گی، بشرطیہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور اس کے وبال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو۔ بات خالہ کا مرتبہ ہے اور اس خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ کھوئے۔ آگے اس نے خود بخود یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جس کی ماں یا خالہ موجود نہ ہو، وہ کسی حاجت مند پڑوسی، شریک کار، دوست، واقف کار کو غرض جو تعلق کے لحاظ سے اوروں کی نسبت قریب تر ہے، اس کو جس قسم کی مدد بھی درکار ہو پہنچائے، اور ساتھ ہی زبان سے بھی عاجزی کے ساتھ اللہ عز و جل سے معافی مانگے۔ اور ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، فوت شدہ ماں باپ وغیرہ کی طرف سے کسی محتاج کی حاجت روائی کرنا اور مرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچانے کی نیت رکھنا بھی اس کے ساتھ نیکی کرنے میں داخل ہے۔ تو ناظرین کرام، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔